پانچویں امام جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے جب حضور نے سلام کہلوایا تھا تو اس روایت کا لفظ بھی یہی ہے، ستدرک رجلا منی، اے جابر تم درک کرو گے ایک ایسی شخصیت کو جو مجھ سے ہوگا، اور تم میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ اور دو خصوصیات بیان فرمائی، اسمہ اسمی و شمائلہ شمائلی، تم میرے اس فرزند کو درک کرو گے کہ جن کا نام بھی میرے نام پر ہوگا اور جن کے شمائل بھی میرے شمائل پر ہوں گے۔ لہذا اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سمجھنے میں کوئی کوشش کرنا چاہتا ہے کہ ان کی معرفت حاصل کرے تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ رسول کی معرفت سے گزرے، تب جا کر وہ آل رسول کی معرفت تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک مل کے صلوات دے دیا محمد محمد۔ دیکھیے یہ بہت اہم ہے، جہاں کہیں ہمیں آل رسول کی معرفت میں کچھ کمی نظر آتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت اس شخص کی معرفت رسول مکمل نہیں ہے، ورنہ اگر معرفت رسول مکمل ہوتی تو اسے سمجھنے میں یہ مشکل نہ ہوتی کہ جن کا رسول کے ساتھ منیت کا رشتہ ہے۔ اب اور فرما رہے ہیں، اور اس سلسلے میں دیکھیے ہم میں سے ہر ایک کہیں نہ کہیں کسی معرفت کے مقام پر اور درجے پر ہے، اور ہماری کوشش ہی فرش ازا سے یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کو بڑھاتے چلے جائیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ان مجالس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آئیں یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے معرف کو سنیں اور اپنے آپ کو کچھ اور بڑھا سکیں اہل بیت کی خدمت میں۔ یہی انسان کی زندگی کا ہم و غم ہونا چاہیے، ایک مومن کے لیے یہی سب سے بڑی معراج ہے۔ اور یقین فرمائیے کہ جب کوئی خلوص دل کے ساتھ فرش ازا پر آ کے بیٹھے اور فقط ذکر سن کر چلا جائے تو اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو اپنے آپ سے مزید قریب کر دیں۔ اس سے بہتر اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے کوئی تحفہ ہمیں عطا نہیں ہو سکتا کہ آپ پانچویں امام کا ذکر سننے کے لیے آئے، انہوں نے آپ کو ان سے قریب کر دیا، اپنی ذات سے قریب کر دیا، اپنی ولایت سے قریب کر دیا، اپنی معرفت سے قریب کر دیا۔ اور یقین فرمائیے گا تاریخ میں روایات کا تسلسل ہے کہ مثلا اہل بیت نے فرمایا کہ یہ کام کرو تو مثلا ہم قبر میں تمہارے پاس آئیں گے، اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے ساتھ مثلا جنت میں اس مقام پر تم ہمارے ساتھ ہوگے، ہمارے حجرے میں ہوگے، کہیں فرمایا ہمارے غرفے میں ہوگے، کہیں فرمایا ہمارے ہمسائے میں ہوگے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ اہل بیت آپ کو ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام ہماری خاطر کیا تو ہم جو سب سے بڑا انعام تمہیں عطا کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم تمہیں اپنے آپ سے قریب کر دیں گے۔ یہ مجلسوں کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ واضح ہو رہا ہے جی؟ تو ہاں لیکن پھر بھی یہ ہے کہ پانچویں امام ہی کے لیے ہے، مثلا جابر ابن یزید جوفی امام کے قریبی ترین اصحاب میں سے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا ہر صحابی جابر ابن یزید جوفی جیسا ہو، جن کے لیے میں وہ روایت سنا چکا ہوں کہ امام نے جابر سے سوال کیا تھا کہ اے جابر اگر ایک سیب ایپل کہیں پوموگرینٹ ہے انار، اس کے میں 2 ٹکڑے کر دوں اور تم سے کہوں کہ یہ سیدھی طرف والا حلال ہے اور وہی سیب کا بائیں طرف والا حرام ہے تو کیا تم شک کرو گے یا اس پہ یقین کر لو گے؟ امام معصوم سوال کر رہے ہیں کہ جو دلوں کا حال جاننے والے ہیں، بڑھا چڑھا کے کوئی بات کہہ دی تو اس سے فرق نہیں پڑنے والا، امام اس کے دل کی حالت جانتے ہیں اور اس سے وہ کہلوانا چاہتے ہیں۔ کہا مولا میں یقین کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر لوں گا کہ وہی ایک سیب، وہی ایک درخت، وہی ایک بارش، وہی ایک زمین، لیکن اس سیب کا ایک حصہ حلال ایک حصہ حرام، اس لیے کہ جو آپ نے کہہ دیا ہے وہ حلال خدا ہے، جو آپ نے کہہ دیا وہ حرام خدا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سنتے جائیے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو جابر ان سے خود جابر ابن یزید جوفی، یہ وہ جابر ابن عبداللہ انصاری ایک الگ صحابی ہیں، جابر ابن یزید جوفی پانچویں امام کے صحابی ہیں، چھٹے امام کے بھی صحابی ہیں۔ کیا زمانہ گزرا اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں پر، یعنی مولا نے انہیں حکم دیا تھا کہ خاص زمانہ آئے گا تو دیوانے بن جانا، جیسے بہلول کے لیے معروف ہے، دیوانے بن جانا اور اپنی جان کی حفاظت کرنا، ہمارے معارف کی حفاظت کرنا، اور پھر واپس وہ زمانہ گزر جائے گا تو پھر لوگوں کو درس دینا شروع کر دینا۔ تو وہ جب ہارون رشید کا زمانہ تھا اور اس کے سپاہی پکڑنے کے لائے جابر ابن یزید جوفی کو، تو کہا کہاں ہے؟ کہا اسے پکڑ کر کیا کرو گے، وہ تو لکڑی کے ڈنڈے پر گھوڑا بنا کر اسے گھومتا رہتا ہے اور بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، اپنی عقل کھو چکا ہے۔ یعنی آپ اگر مجھ جیسے ایک چھوٹے سے عالم سے بھی کہیں کہ جا کے کوئی سڑک پہ ایسا کام کیجئے تو کتنا مشکل ہوگا، ذرا سوچئے گا۔ پوری زندگی گزاری جابر ابن یزید جوفی نے پانچویں امام کے حکم پر۔
ٹھیک ہے. اب ایک بچے سے کہیے کوئی کام کہیے اور وہی آیت اللہ سے کہیے کہ یہ کام کیجیے. تو جابر بن یزید جوفی فرماتے ہیں کہ امام نے مجھے 70,000 حدیثیں بیان فرمائی جو مجھے یاد تھی. کسی کو 100 حدیثیں یاد ہو اس کی زندگی بدل سکتی ہے. 70,000 حدیثیں. خبردار یہ کسی کو بیان نہ کرنا اس لیے کہ لوگ تحمل ہی نہیں رکھتے. سبحان اللہ. لوگ تحمل ہی نہیں رکھتے کہ ہمارے یہ 70,000 معارض کو سن سکے. اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر بات ہر جگہ کہنے والی نہیں ہوتی ہے. جو جس مقام کا ہے اسے اس مقام کے ساتھ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ چلاتے جائیے. اور اگر ہم نے اپنے آپ میں اس بات کو قبول کر لیا اور ذرا کا تحمل کر لیا تو یقین فرمائیے سب کے سب مومن اور شیعہ ہی رہیں گے. نہ کوئی غالی رہے گا نہ کوئی مفسر رہے گا. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد کیونکہ تحمل نہیں ہے. تو امام نے کہا کہ 70,000 یہ جو سنانا خبردار جو کسی کو بیان فرمائی. اور 5ویں امام کے زمانے میں یہ کثرت کے ساتھ ہے. یعنی امام کے ایک صحابی آتے ہیں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے اسے کہ مولا میں بہت فقیر ہوں غریب ہوں میری مدد فرمائیے. امام علیہ السلام لے کر چلے ایک صحرا میں پہنچے ایک ٹھوکر ماری وہاں سے سونا ظاہر ہوا. امام نے کہا جتنا چاہتے اٹھا لو. اس نے اٹھا لیا پھر ایک ٹھوکر ماری زمین واپس مٹی ہو گئی. جب وہ جانے لگا امام نے کہا دیکھو یہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے نا اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا سوائے ہمارے بہت خاص چاہنے والوں کے. اس لیے کہ امام جانتے تھے. اچھا یہ کوئی آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا یہ کوئی بہت بڑا معجزہ تھا کیا کہ ٹھوکر مارے اور سونا نکل آئے؟ یعنی یہ تو ہمارے علماء کے لیے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں. لیکن امام جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے دل ہیں جو اس کو تحمل نہیں کر پائیں گے. تو دیکھو تم اپنے آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا. تم ضرورت مند تھے ہم نے ٹھوکر مار کے تمہاری ضرورت کو پورا کر دیا بس. اب خاص چاہنے والے ان سے ذکر کرنا بس ہر ایک سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا یہ تربیت کا وہ عمل تھا جسے 5ویں امام گزار رہے تھے چاہنے والوں کا. زرارہ ابن عیون ہیں محمد ابن مسلم ہیں ابو بصیر ہیں حشام ابن حکم ہیں جابر ابن یزید جوفی ہیں. یہ وہ اصحاب ہیں کہ ایک عمومی محفل ہے خصوصی محفل ہے اس میں بھی جابر سے جو فرمایا کہ آگے نہ بیان کرنا یہ درجات سے چاہنے والوں کی ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھ کے اعتبار سے. مثلا ایک شخص آیا امام کا چاہنے والا تھا. اس نے کہا کہ مولا میں تعجب میں ہوں ایک بات پر میں نے سنا ہے آپ کے لیے آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو دجلہ سے پانی گزرتا ہے دریا تھا نا فرات اور دجلہ تو یہ جو پانی گزرتا ہے آپ کو اس کی تعداد کا علم ہے کہ کتنا پانی گزرتا ہے یہاں سے کتنا بہتا ہے؟ اچھا اگر وہ 1400 سال بعد ہوتا تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج کا کوئی سائنٹسٹ بھی کیلکولیشن لگا کر یہ پتا کر سکتا ہے کہ اس دریا میں کتنا پانی ہے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آج. لیکن اس زمانے میں تحمل کرنا اس سے مشکل تھا. تو امام علیہ السلام نے اسے سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو اس بات کو قبول کرتے ہوئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مولا یہ تو ہے کہ خدا ہر شے پر قادر ہے. تو امام نے کہا کہ میں تو حجت خدا ہوں کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو کہ اگر خدا چاہے تو اپنی کسی عام سی مخلوق کو بھی یہ علم عطا کر سکتا ہے کہ دجلہ میں کتنا پانی بہتا ہے؟ بس مسئلہ حل کر دیا امام نے کہ جب اگر خدا چاہے تو یہ ممکن ہے. اسی خاطر یہ ہے کہ جسے یہ یقین ہے کہ ان کا اتصال خدا کے ساتھ ہے اور یہ نمائندے ہیں اس سرکار ختمی مرتبت کے کہ جس سے تسلسل ہے تب جا کر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یعنی اگر اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کے سلسلے میں کہیں کوئی شبہ کوئی سوال ہے معرفت رسول کو ٹھیک کیجیے. کیا کہنے سبحان اللہ کیونکہ 5ویں امام کے لیے تو خود کہا نا کہ میرا یہ فرزند ہوا ہے جس کے شمائل بھی میرے شمائل ہوں گے. اب رسول کے جو شمائل ہیں یعنی رسول کی جو صفات ہیں کون بیان کر سکتا ہے کس زبان میں یہ جرأت اور تاثیر ہے. میں نے ایک مقام پر عرض کیا تھا ایک بہت مرکزی مجلس میں اس جملے کو اور وہ جملہ بہت آگے تک گیا کہ کسی بھی انسان کو پہچاننا ہو تو یا اس کے استاد سے پوچھ لیجئے یا اس کے شاگرد سے پوچھ لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا وہ کون ہے. حقیقت ہے نا بھائی آپ نے جہاں جہاں کہیں کسی سے پڑھا ہے جس ٹیچر سے کچھ پڑھا ہے اس سے جا کے پوچھ لیجئے کہ آپ کے خیال میں کیسے ہیں. جس ٹیچر سے کچھ دن بھی پڑھا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا وہ بتا دے گا آپ کو یہ کیسے ہیں. اور اگر آپ نے کسی کو پڑھایا ہے تو شاگرد سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے خیال میں یہ کیسے ہیں.
تو اگر کسی کو بھی سمجھنا ہو تو یا استاد سے پوچھو یا شاگرد سے پوچھو. اس پوری کائنات میں مصطفیٰ کے ایک ہی استاد ہے جس کا نام رب العالمین ہے, اور حضور کے دور میں ایک ہی لائق شاگرد ہے جس کا نام امیر المومنین ہے.